کبھی سوچا ہے کہ جو کھانا ہماری پلیٹ میں ہے وہ دوا کی طاقت بھی رکھ سکتا ہے؟ خاص طور پر جب ذیابیطس جیسی بیماریوں کی بات ہو تو صحیح غذا کا انتخاب بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ آئیے اسی موضوع کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ فنکشنل غذائیں آخر ذیابیطس کو قابو میں رکھنے میں کیسے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ ذیابیطس میلیٹس، جسے ہم عام زبان میں صرف ذیابیطس یا شوگر کہتے ہیں، ایک ایسی حالت ہے جو اس بات پر اثر ڈالتی ہے کہ ہمارا جسم کھانے کو توانائی میں کیسے بدلتا ہے۔ یہ صرف چینی یا میٹھے کی بات نہیں ہے جیسا کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں، بلکہ اس سے جسم کا پورا انرجی سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ تو آخر ہوتا کیا ہے اس بیماری میں؟ یہ سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک صحت مند جسم میں توانائی بنتی کیسے ہے اور استعمال کیسے ہوتی ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارا جسم اسے ایک ایندھن میں توڑتا ہے جسے گلوکوز کہتے ہیں۔ یہ گلوکوز خون کے ذریعے ہمارے جسم کے ایک ایک خلیے یعنی سیل تک پہنچتا ہے، لیکن ان خلیوں میں داخل ہونے کے لیے اسے ایک چابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چابی انسولن نامی ہارمون ہے جو ہمارے لبلبے یعنی پینکریاز میں بنتا ہے۔ اب ذیابیطس کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یہی چابی یا تو غائب ہو جاتی ہے یا پھر خراب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ یا تو جسم کافی انسولن بنا ہی نہیں رہا یا پھر جسم کے خلیے اس انسولن کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر پا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گلوکوز یعنی وہ فیول خلیوں کے اندر جانے کے بجائے خون میں ہی گھومتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے بنیادی بات سمجھ لی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو خطرہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ذیابیطس کو قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ بہت سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اس کو ہلکا لینا ایک بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خاص طور پر پاؤں کی حس ختم ہو سکتی ہے، بینائی جا سکتی ہے، دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے اس کا انتظام، اس کو قابو میں رکھنا اتنا ضروری ہے۔ اب یہ جو تصویر سامنے ہے نا، اس سے پوری کہانی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم میں کیا ہوتا ہے اور پھر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں یہ سارا نظام کیسے گڑبڑا جاتا ہے۔ تو موٹا فرق کیا ہے؟ ٹائپ 1، جسے اکثر بچپن کی ذیابیطس بھی کہتے ہیں، اس میں جسم انسولن بنانا ہی بند کر دیتا ہے، بالکل ہی بند، اور یہ تقریباً 10 سے 20% لوگوں میں ہوتا ہے۔ جبکہ ٹائپ 2، جو کہ زیادہ تر لوگوں کو ہوتی ہے، 80 سے 90%، اس میں جسم انسولن تو بنا رہا ہوتا ہے لیکن جسم کے خلیے اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، یعنی وہ اسی چابی کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسئلے کی تو کافی بات ہو گئی، اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف، اور یقین کریں اس کے حل میں سب سے بڑا ہتھیار ہماری اپنی پلیٹ میں رکھا ہے، ہماری غذا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے، اور یہ بات بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ذیابیطس کا کوئی مکمل علاج تو نہیں ہے، لیکن اسے مینج ضرور کیا جا سکتا ہے، اور صحیح دیکھ بھال، خاص طور پر کھانے پینے کے ذریعے، اس کی لمبے عرصے کی پیچیدگیوں سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ تو یہ فنکشنل غذائیں ہیں کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایسی غذائیں ہیں جو صرف پیٹ بھرنے سے کہیں آگے جا کر صحت کو فائدہ دیتی ہیں۔ یہ کئی طریقوں سے مدد کرتی ہیں، خون میں شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں، جسم کو انسولن بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہیں، سوزش کو کم کرتی ہیں، اور ہماری آنتوں کی صحت کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ تو چلیے اب اپنی اس فنکشنل فوڈ ٹول کٹ کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ضروری اوزار یعنی غذائی اجزاء ہیں اور وہ ہمیں ملیں گے کہاں سے۔ ٹول کٹ میں ہمارا سب سے پہلا آئٹم اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ وہ اچھی والی چکنائی ہے جو جسم کی سوزش کم کرنے میں بہت کام آتی ہے۔ اور یہ ملتی کہاں سے ہے؟ آسانی سے سیلمن اور میکرل جیسی مچھلیوں میں، اور اگر کوئی مچھلی نہیں کھاتا تو فکر کی بات نہیں، السی کے بیج اور چیا سیڈز میں بھی یہ خوب ملتی ہے۔ اور اس کا فائدہ کتنا ہے؟ سن کر شاید حیرانی ہو۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ اومیگا 3 ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں میں انسولن کی حساسیت کو 20% تک بہتر بنا سکتا ہے۔ 20%؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ چلیے ٹول کٹ میں اگلا اوزار دیکھتے ہیں، یہ ہے پولیفینولز۔ یہ دراصل پودوں میں پائے جانے والے زبردست قسم کے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، اور ان کے ذرائع تو اور بھی مزیدار ہیں۔ بیریز ہو گئیں، سبز چائے،
تھوڑی سی ڈارک چاکلیٹ بھی چلے گی، اور زیتون کا تیل، یعنی ایسی چیزیں جو ذائقے میں بھی لاجواب ہیں اور صحت کے لیے بھی۔ اور ان کا اثر نمبرز میں دیکھیں تو پولی فینولز انسولن کی مزاحمت کو 13 سے لے کر 25% تک کم کر سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کھانے میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کتنا بڑا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی ٹول کٹ کے تیسرے اور بہت ہی اہم آئٹم پر، فائبر۔ اس کا نام تو ہم سب نے سنا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا کاربوہائیڈریٹ ہے جو بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں ہیرو کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنا بالکل مشکل نہیں۔ ثابت اناج، دالیں، پھل، سبزیاں، ان سب میں یہ بھرپور ملتا ہے۔ دراصل یہ وہی چیزیں ہیں جو کسی بھی صحت مند ڈائٹ کی بنیاد ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ فائبر اصل میں گلوکوز کے خون میں جذب ہونے کی رفتار کو دھیما کر دیتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بلڈ شوگر ایک دم سے آسمان پر نہیں جاتی، اور یہی تو ذیابیطس کے انتظام میں سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ہمارے ٹول کٹ اب تیار ہے، ہمارے پاس اوزار آ گئے ہیں۔ اب ان کو استعمال کر کے ایک ایسا پلان بنانا ہے جو کام بھی کرے۔ اور یاد رکھیں، یہ کوئی 2 دن کی ڈائٹ نہیں ہے، بلکہ ایک لائف سٹائل، ایک طرز زندگی اپنانے کی بات ہے۔ اور اس کے اصول بہت سیدھے ہیں۔ سب سے پہلے، روز کے کھانے میں ان فنکشنل غذاؤں کو شامل کرنے کی عادت ڈالیں۔ دوسرا، ڈبہ بند چیزوں کے بجائے قدرتی غذاؤں پر توجہ دیں۔ تیسرا، ہر کھانے میں پروٹین، اچھی چکنائی اور کاربز کا توازن رکھیں۔ اور ہاں، سب سے ضروری، چینی، میدے اور اس جیسی چیزوں کو دور سے ہی سلام کریں۔ تو جاتے جاتے ایک سوال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا اگلا کھانا ہماری بہترین دوا ثابت ہو؟ ذیابیطس کو مینج کرنا یقیناً ایک چیلنج ہے، لیکن صحیح علم اور صحیح غذا کے ساتھ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ شاید ہماری صحت کی سب سے بڑی طاقت ہماری اپنی پلیٹ میں ہی چھپی ہوئی ہے۔